بھائیوں اور بہنوں، ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت انشاءاللہ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو کبھی ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، 1,00,000 2,00,000 50,00,000 جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دینا ہے، فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج سمجھیے، آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، میرے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، آپ ایک دن مانگ کر دیکھ لیں، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہو یہ وظیفہ کر لے، اس میں دن کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ ہفتے کو کریں یا جمعے کو کریں یا بدھ کو کریں، جس وقت بھی کریں، دن کے جس حصے میں کریں، اس عمل کی تاثیر ایک جیسی رہتی ہے، کیونکہ سارے دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ آزمودہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایسا خاص عمل ہے کہ کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ بس اس کو سمجھ لیں، کیونکہ جس کو سمجھ آ گئی وہ انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ اتنا مجرب اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہیں تو میرا رب آپ کو بنانے پر مکمل قادر ہے۔ آپ کے پاس جو دولت موجود ہے اس میں بھی برکت ہوگی، اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگدستی، پریشانی انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر اندر امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ کے پاس دولت ہوگی، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اور اسی طریقے سے میں آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کے لیے بادشاہ وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے ہیں۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر لیں۔ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ آج وہ عمل بتا رہا ہوں جو مٹی کو سونا بنانے والا عمل ہے، آپ کی زندگی کو، آپ کی نسلوں کو انشاءاللہ آباد کرنے والا عمل ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی، اور دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد انشاءاللہ کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسم مبارک کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے؟ بس توجہ اس بات کی ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوراً ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، رزق برسنا شروع ہو جاتا ہے، دولت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دولت آپ کا پیچھا کر کے خود آپ کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے پیچھے آئے گی۔ اب دولت آپ کا گھر تلاش کر کے آپ کے پاس آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو بھائی اور بہنوں، ساری زندگی قسمت میں کچھ نہیں سوائے پچھتاوے کے، اور جیسے تمہاری پہلی زندگی گزری ہے ویسے ہی گزارنا چاہتے ہو، اپنے حالات میں تبدیلی چاہتے ہو، تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لو۔ انشاءاللہ فتح ملے گی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، اور تمہارا مقدر سنور جائے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو وظیفے کی جانب لے چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم صدق دل سے ہدیتاً تحفتاً لکھنا مت بھولنا، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں لکھیے، اور سنیے آگے عمل کیا ہے۔ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے،
اور درود پاک بھائیوں اور بہنوں آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے سب درودوں سے زیادہ افضل ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیوں اور بہنوں، 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جیسا کہ ہر انسان کی مقصد الگ ہے، ہر انسان کی ضرورت، پریشانی، حاجت الگ ہے، تو آپ کی جو بھی پریشانی ہو، مثال کے طور پر آپ کو رقم کی ضرورت ہو، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی عروج چاہتے ہیں، اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے یا ایک سے زیادہ مقاصد ہیں، ان تمام کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے بچوں کے اچھے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر نظر بد ہے، انشاءاللہ وہ سب ختم ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے ناظرین تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، نصیب کھل جایا کرتے ہیں۔ ہے تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن اس کے فضائل، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے، نہایت توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے کہ جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ناظرین، دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص بھی آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اور جو آج کے وظیفے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے جائیں گے اس کے کمالات اور فیوز و برکات ابھی آپ کو دیکھنے کو ملنا شروع ہو جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بہار آنے والی ہے۔ اب آخر میں وہ خاص اسم پاک بتانے لگا ہوں، وہ خاص عمل بتانے لگا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گی، جس کے ذریعے اللہ کا کرم برسے گا۔ اب آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ ان دو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور یا اللہ یا غنی کا یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 71 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل انشاءاللہ مکمل ہو گیا۔ اس عمل سے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرمائے گا۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا انشاءاللہ مقدر بن جائے گی۔ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، بس آپ نے وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے
کیونکہ ناظرین بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ آ جائے تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظائف کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا شروع کرنا ہے کہ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجات کو پورا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اور ناظرین جو حاجات آپ کے دل میں ہیں، جو مسئلے مسائل پریشانیاں مصیبتیں آپ کی زندگی میں ہیں، اپنے رب سے بیان کیجئے، انشاءاللہ وہ رب آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وہ رب جو کافروں اور مشرکوں کو بنا مانگے دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پاک کلام پڑھ کے اللہ سے مانگے اور وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے؟ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرے جس بھائی بہن کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی دلی مراد ہے، اللہ کریم وہ پوری فرمائے۔ میرے جو بھائی بہن کو جو مسئلہ ہے، مصیبتیں ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں یا میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک وہ تمام مصیبتیں پریشانیاں ختم فرمائے، آپ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ سب کے رزق مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائے، اور آپ سب کو پریشانیوں سے نجات دلا کر آسانیوں والی زندگی عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔